بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال محمد بن محمد العزب رحمہ اللہ۔ محمد بن محمد عزب رحمہ اللہ نے کہا، ندعو کا یا غوث العباد بجاہہ، ندعو کا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا غوث العباد اے بندوں کے فریاد رس، اے بندوں کے مددگار، بجاہہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شرف و منزلت کے واسطے۔ ندعو کا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا غوث العباد اے بندوں کے فریاد رس، بجاہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و منزلت، شرف و منزلت کے صدقے سے، واسطے سے۔ کن فی الخطوب، کن ہو جا، فی الخطوب حوادثات میں، لنا ہمارے لیے، معیناً مددگار، منجداً معاون۔ منجد اور معین دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ ہمارے لیے معاون و مددگار ہو جا حوادث میں، مصائب و آلام میں۔ خطوب خطب کی جمع ہے۔ معنی ھذا البیت ای ننادی کا یا مغیث العباد و یا ناصرہم بوسیلۃ شرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و قدرہ، و دعاؤنا ان تکون ان کن معینا و ناصرا فی المصائب والآلام۔ ومن الجرائم اور گناہوں سے، ومن بصرف النفس عن شہواتها وفق فؤادا فی ہواہ تقیدا۔ ومن منا یمنوں سے پہلے امر، اور احسان فرما، ومن اور احسان فرما، بصرف النفس نفس کو روک کر کے، عن شہواتها اس کی خواہشات سے، نفس کو اس کی خواہشات سے روک کر احسان فرما۔ وفق اور آزاد کر دے، فؤادن اس دل کو، فی ہواہو جو اپنی خواہش میں، تقیدا مقید ہے، اور اپنی خواہش میں آزاد دل کو، اپنی خواہش میں مقید دل کو آزاد فرما دے۔ شعر کا مفہوم واضح ہے کہ ہمارے نفس کو اس کی خواہش سے روک دے، اور ہمارا دل جو مقید ہے نفس کی خواہشات میں، اس قید و بند سے ہمارے دلوں کو آزاد کر دے۔ یقول ناظم البیت ای احسن علینا بان ادفع النفس و اسرفها و امنعها من لذاتها و میلانها الى ما فیہ رضاک، واطلق وخلص القلب الذی هو اسیر فی المیلان الى ما تشتہی النفس۔ ومن الجرائم تب علینا، اور گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما۔ من الجرائم گناہوں سے، تب علینا ہماری توبہ قبول فرما۔ واہدنا اور ہمیں ہدایت دے، واغفر اور معاف فرما دے، لکل ما ہر اس گناہ کو، جنا جس کا ارتکاب کیا، وتعمدا اور جس کا قصد کیا۔ من الجرائم تب علینا یعنی گناہوں سے ہماری توبہ قبول فرما، واہدنا اور ہمیں ہدایت دے یا ہدایت پر قائم رکھ، واغفر لکل ما جنا اور ہر اس گناہ کو بخش دے، جنا جس کا دل نے ارتکاب کیا اور جس کا قصد کیا، یعنی جس گناہ کا ارتکاب کر لیا اور جس کا عزم کر لیا، ہر طرح کے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ معنی ھذا البیت اقبل توبتنا من الذنوب والخطایا
وارشدنا الی الحق والصواب واعفو کل مرتکب القلب من الذنوب والخطیئات واغفر کل ما قصد منها وامنن بعافیت لمرضانا وجد باللطف یا من بالمکارم عودا وامنن اور احسان فرما بعافیت لمرضانا ہمارے مریضوں کی عافیت کے ذریعے، یعنی ہمارے مریضوں کو، مردہ مریض کی جمع ہے، جیسے جریح کی جمع جرحا، قتیل کی جمع قتلا، اسی طرح یہ ذبیح کی اسی طرح سے مریض کی جمع مردہ۔ ومنن اور احسان فرما بعافیت عافیت دے کر لے مردانہ ہمارے مریضوں کو، ہمارے بیماروں کو۔ وجد زیادہ یجد جد اس کے معنی ہے بخشش کرنا، فیاضی کرنا، سخاوت کرنا۔ وجد باللطف اور لطف و کرم، لطف و عنایت کا فیضان فرما۔ یا من اے وہ بالمکارم عودا جس نے مکارم کا عادی بنا دیا۔ عودا یعود عادی بنانا، عودا کے بعد اصل میں فعل ماضی ہے اور دال کے بعد جو الف ہے وہ زبر ہے، جس کو کھینچ کے پڑھنے کی وجہ سے عودا ہو گیا، ضرورت شعری کی وجہ سے۔ دیکھیں ومنن بعافیت لمرضانا ہمارے مریضوں کو عافیت دے کر احسان فرما۔ وجد باللطف اور لطف و کرم کا فیضان فرما۔ یا من اے وہ ذات بالمکارم عودا جس نے فضل و کرم کا، بخششوں و عنایات کا عادی بنا دیا ہم سب کو۔ معنی ھذا البیت احسن باعطاء الشفاء لمن ہوا مریض وعلیل منا واسخو واعط رحمتک یا ربنا الذی قد جعل عبادہ معتادین بفضلہ وکرمہ وجودہ وبحلیۃ الایمان حل قلوبنا ولہا بانوار المعارف اسعدا وبحلیۃ الایمان، حلیۃ کے معنی زیور، جمع حلن وحلن، وبحلیۃ الایمان اور ایمان کے زیور سے، حل قلوبنا ہمارے دل کو آراستہ فرما۔ حلا یحلی سے پہلے امر ہوگا، حلے حلی تھا، یا حرف علت اخیر سے فعل امر میں ساقط ہو جاتی ہے۔ وبحلیۃ الایمان ایمان کے زیور سے، حل قلوبنا ہمارے دلوں کو آراستہ فرما۔ وَلَہا اور دلوں کو، بانوار المعارف معرفت کے انوار سے، اسعدا سعادت مند بنا، اسعدا یعنی سعید بنا، لہا متعدی لام زائد ہے، لہا اور دلوں کو یا دلوں کے لیے، بانوار المعارف معرفت کے انوار سے، اسعدا سعادت عطا فرما یا سعادت مند بنا۔ یقول الشاعر فی ھذا البیت وزین قلوبنا بزینۃ الایمان، زین قلوبنا بزینۃ الایمان واجعلھا ذات سعادۃ وحظ باضواء المعرفۃ والیقین۔ وإلی سواک فلا تکلنا واسقنا غیثا مغیثا للبریۃ جیدا۔ وإلی سواک اور اپنے علاوہ کے پاس، الی سواک اپنے علاوہ کے پاس، فلا تکلنا تو ہمیں سپرد نہ کر، یعنی اپنے غیر کے علاوہ، اپنے علاوہ کسی اور کو ہمیں سپرد نہ کر، کسی اور کے حوالے ہمیں نہ کر۔ وإلی سواک اور اپنے سوا کے، فلا تکلنا ہمیں حوالے نہ کر، واسقنا اور ہمیں سیراب فرما، غیثاً ایسی بارش سے،
مغیثن جو نفع بخش ہو، للبریت جیدہ مخلوق کے لیے بہتر و عمدہ ہو۔ یعنی پروردگار عالم ہمیں اپنے سوا کسی اور کے حوالے نہ فرما، اور ہمیں ایسی بارش سے شادکام فرمایا جو بارش مخلوق کے لیے نفع بخش ہو اور عمدہ ہو۔ معنی البیت اے یا ربنا لا تفوضنا الی غیرک ولا تسلمنا الی من سواک واسقنا اے ارونا بمطر نافع ہوا طیب للخلائق وحرس حماتہا واجزل خیرہ۔ وحرس، حرسا یحرسو اور حرسا یحرسو، اس کے معنی ہیں حفاظت کرنا۔ تو وحرس حماتہا، تاہا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک ہے۔ وحرس حماتہا، حما کے معنی ہے شرف، عزت، اور حما کا دوسرا معنی ہے پناہ لینے کی جگہ، ٹھکانہ۔ اس سے مراد یا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ مکرمہ ہے یا پھر حضور کا قدر و شرف و منزلت۔ وحرس حما طٰہٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر و منزلت کی حفاظت فرما، یا طٰہٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی حفاظت فرما۔ وَأَجْزِلْ خَيْرَهُ، اور ان کی اچھائی کو زیادہ کر، ان کی اچھائی کو بڑھا۔ وَخْذُلْ، اور رسوا کر، لمن، اس کو، قد راما، جو ارادہ کرے، راما یروم ارادہ کرنا، اور اسے رسوا فرما جو جس نے ارادہ کیا، سوءً برائی کا، او ردا، یا ہلاکت کا۔ ردن کے معنی ہلاکت، تو معنی ہوگا اسے رسوا فرما جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ برائی یا ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، ہلاکت کا ارادہ کیا۔ معنی البیت واضح اے احفظ عزت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واکثر عطاءہ ومن یرید به سوءا او ہلاکا فاجعلہ ذلیلا مہانا۔ وقضا بلاد المسلمین احفظ لها جمعا وبالفرح القریب تعہدا۔ وقضا، اور اسی طرح بلاد المسلمین، مسلمانوں کے شہروں کی، احفظ لہا جمعا، سب کی حفاظت فرما، اسی طرح مسلمانوں کے تمام شہروں کی حفاظت فرما۔ قضا، اسی طرح بلاد المسلمین، مسلمانوں کے شہروں، احفظ لہا، ان کی حفاظت فرما، جمعا، سب کے سب کی، وبالفرح القریب، اور قریب کی خوشی کا، تعہدا، تو وعدہ فرما، تو ذمہ داری لے۔ تعہدا یا تعہد، ذمہ داری لینا، وعدہ کرنا۔ وبالفرح القریب، اور جلد ملنے والی خوشی کا تو وعدہ فرما۔ اے احفظ وسن، سانہ سنو، احفظ وسن جمیع بلاد المسلمین، اے اجعل بلاد المسلمین جمیعا محفوظة مسونة، وعد بالسرور العاجل، وعہد بالفرح القریب۔ ولدیننا ثبت وقو یقیننا کیما یقینا ما نحاذرہ غدا۔ ولدیننا، اور ہمارے دین کے لیے، ثابت رکھ، ہمارے دین کے لیے ہمیں ثابت رکھ۔ وقو یقیننا، اور ہمارے یقین کو قوت دے۔ لے دیننا ثبت، ہمارے دین کے لیے ہمیں ثابت رکھ۔
وقو یقیننا، اور ہمارے یقین کو قوت دے، کئی ماں تاکہ، یہ کئی لفظ ہے، ماں زائدہ اس میں لگا ہوا ہے، کئی ماں تاکہ یقینا ہمیں بچائے، وقع یقی سے، یقی فعل امر ہے، فعل مضارع ہے یہاں پہ، اور نا ضمیر متکلم مفعول بہ، کئی ماں یقینا، کئی ماں تاکہ، یقی بچائے، نہ ہمیں، ماں اس سے، نحاذرہ جس سے ہم ڈرتے ہیں، غدن آنے والے دن، یعنی آنے والے کل، یعنی قیامت کے دن، یعنی ہمیں ہمارے دین کے لیے ثابت رکھ، ہمارے یقین کو مضبوط بنا، تاکہ یہ ہمارا یقین اور ایمان، ہمارا ایمان ہمیں اس چیز سے بچائے جس سے ہم آنے والے قیامت کے دن ڈرتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے۔ معنی البیتی ای اجعلنا ثابتین علی دیننا واجعل ایماننا و یقیننا قویا محکما کی یحفظنا ایماننا و یقینا من عذاب النار التي نخاف غدا ای یوم القیامتی۔ ونفوز من خیر الورا، نفوزو ہوگا، کیونکہ کلمہ میں جب ماں داخل ہو جاتا ہے تو وہ عمل سے روک دیتا ہے مضارع کو، لہذا جس طرح یقینا میں یقینا نہیں پڑھیں گے، اسی طرح یہاں نفوزو پڑھیں گے، نفوزا نہیں پڑھیں گے۔ وہ نفوزو تاکہ ہم کامیاب ہوں، وہ نفوزو اور تاکہ ہم کامیاب ہوں، یہ معطوف ہے کلمہ یقینا پر۔ وہ نفوزو تاکہ ہم کامیاب ہوں، من خیر الورا، خیر الورا کی جانب سے، من خیر الورا مخلوق میں سب سے بہتر نبی کی جانب سے، بے شفاعتن شفاعت پا کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پا کر ہم کامیاب ہوں۔ وہ نفوزا اور نفوزو تاکہ ہم کامیاب ہوں، من خیر الورا بشفاعتن خیر الورا کی جانب سے شفاعت پا کر، ونحوزو فی جنات عدن، ونحوزو اور تاکہ ہم پائیں، فی جنات عدن عدن کے باغات میں، عدن کی جنتوں میں، مقعدن بیٹھنے کی جگہ، یعنی ہمارے ایمان کو مضبوط بنا تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پائیں، اور تاکہ ہم عدن کی جنتوں میں بیٹھنے کی جگہ پائیں۔ معنی البیت ای اجعل ایماننا و یقیننا قویا کی نفلح و نظفر بشفاعت من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذي هو افضل من الخلائق كلها وكي نحصل ونجد مقعدا في جنات عدن واجب دعانا اذ وهبت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا، واجب دعانا اور ہماری دعا کو قبول فرما، اذ وهبتا جب تو عطا فرمائے، یعنی جب تو بخشش فرمائے تو ہم نے جو کچھ بھی دعائیں کی ہیں ان سب کو قبول فرما، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما حسن الختام خاتمہ بالخیر، خاتمہ علی الایمان، اور ہمیں حسن خاتمہ یا خاتمہ بالخیر یا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، فحاشا بعید ہے، دور ہے، تخلف و موعدہ کہ تو وعدہ خلافی کرے، یعنی تیری ذات سے وعدہ خلافی محال ہے۔ فحاشا تخلف و موعدہ کیونکہ محال ہے، دور ہے کہ تو وعدہ خلافی کرے۔ معنی البیت باللغت العربیہ ای تقبل دعاءنا، اجب دعانا ای تقبل دعانا، اذا وهبتا ای اذا جدتا و آتیتا و قسمتا نعمکا، وهب لنا حسن الختام ای ارزقنا خاتمتا حسنتا ذات ایمان، ای اجعل موتنا علی الایمان وتوفنا علیہ، وخلف الوعد محال وبعید من ذاتک۔ قال یوسف العظم الاردنی المتولد
सनता 31 व 900 व अल्फिन लिल मिलाद। यूसुफुल अज़्म उर्दुनी जिनकी विलादत सन 1931 ईस्वी में हुई ने ये अशार कहे। ला तम तरु फी ज़ातिही फल कौनो मिन आयातिही। ला तम तरु ये मिरियतुन से बना है, बाबे इफ्तियाल से इमतरा यमतरी, इसके माने हैं शक करना। फेले अम्र है ला तम तर, ला तम तर, ला तम तरा, लम तम तरु। ला तम तरु फी ज़ातिही उसकी ज़ात में शक ना करो। मिरियतुन के माने शक। ला तम तरु फी ज़ातिही उसकी ज़ात में शक ना करो। फल कौनो मिन आयाति, फल ये फा तालील के लिए है, इसलिए कि इल्लत बताने के लिए है, तो माना होगा इसलिए कि अल कौनो कायनात मिन आयाति ही उसकी निशानियों में से है। यानी अल्लाह की ज़ात में शक ना करो, क्योंकि ये पूरी दुनिया, पूरा आलम अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह के वजूद पर दलालत करती है। मानल बैते ऐ ला तक़उ फी शक्किन, ला तक़उ फी शक्किन ऐ ला तरताबू वला तशुक्कू फी ज़ातिल्लाह ताला। ऐ ला तक़उ फी रैबिन फी वजूदिही लिअन्ना वजूदल कौने वजूदल आलमे आयतुन व अलामतुन अला वजूदिही ताला, अला वजूदिल्लाह ताला। ला तमतरू फी ज़ातिही फर्रूहो मिन आयातिही। ला तमतरू फी ज़ातिही उसकी ज़ात में शक ना करो। फर्रूहो मिन आयातिही क्योंकि रूह उसकी निशानियों में से है। ऐ ला तकुन शाक्कन, ला तकुन शाक्कन फी ज़ातिही फी वजूद ज़ातिही लिअन्न रूह ऐज़न दलीलुन यदुल्लु अला वजूद ज़ातिही ताला। ला तमतरू फी ज़ातिही फर्रिज़्क़ु मिन आयातिही। ला तमतरू फी ज़ातिही उसकी ज़ात में शक ना करो। फर्रिज़्क़ु मिन आयातिही क्योंकि रिज़्क़ उसकी निशानियों में से है। ऐ ला तरताबू वला तक़उ फी शक्किन औ रैबिन मिन वजूदिही फ़इन्न रिज़्क़ा आयतुन मिन आयातिही लती तुंबिउ अन ज़ातिही ताला अन ज़ातिल्लाह ताला। ला तमतरू फी ज़ातिही फल मौतो बाज़ो इज़ातिही उसकी ज़ात में शक न करो, क्योंकि मौत उसकी नसीहतों में से एक है। बाज़ो इज़ातिही, इज़ात इज़्ज़तुन की जमा, इज़्ज़तुन के माने मौइज़त नसीहत। उसकी ज़ात में शक न करो क्योंकि मौत उसकी नसीहतों में से, उसके सबक, उसके असबाक में से एक सबक है। ऐ ला तरताबू वला तशक्कू ऐ ला तक़उ फी शक्किन लिअन्नल मौता इज़्ज़तुन मिन इज़ातिही व इबरतुन मिन इबरातिही तदुल्लु अला वजूदिल्लाह ताला। सुब्हानहु मिन खालिकिन बर्रिन बिमखलूक़ातिही। सुब्हानहु वो पाक है, सुब्हानहु वो पाक है, मिन खालिकिन यानी पैदा फरमाने वाला। मिन बयानिया है, इसलिए यहाँ माना होगा यानी। सुब्हानहु वो पाक है, मिन खालिकिन यानी पैदा फरमाने वाला, बर्रिम बिमखलूक़ातिही अपनी मखलूक के साथ हुस्ने सलूक फरमाने वाला, अच्छा सलूक फरमाने वाला। बर्रुन के माने अच्छा सलूक करने वाला। ऐ उसब्बिहु व उनज़्ज़िहु इय्याहु अनिल उयूब लिअन्नहु खालिकुन व बर्रुन ऐ बर्रुन ऐ मुहसिनुन व मन्नानुन अला मखलूक़िही। गमरल वजूदा बिफज़लिही व अफ़ाज़ा मिन खैरातिही। गमरा ढांप लिया, छुपा लिया, अल वजूदा कायनात को, बिफज़लिही अपने फजलो करम से, यानी उसने अपने फजलो करम से पूरी दुनिया को ढांप लिया।
اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کو مشرف فرمایا، وہ افاظہ من خیرات ہی، اور اپنی بھلائیوں اور اچھائیوں کا فیضان فرمایا پوری دنیا میں۔ اے انہ سطر العالم کلہ بفضلہ و کرمہ و جاد علی العالم بنعمہ و فضلہ و خیراتہ ای طیباتہ۔ لا تقنطوا من رحمت الرحمن او مراتہ، لا تقنطوا مایوس نہ ہو، من رحمت الرحمن رحمان کی رحمت سے، او مرضاتہ یا اس کی رضا سے، اس کی خوشنودی اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ای لا تکونوا مایوسین، لا تکونوا قانتین من رحمت اللہ تعالی و رضائہ، مایوس نہ ہو، کیوں؟ فالحلم والغفران والرضوان بعض صفاتہ، اس لیے کہ بردباری کرنا، بخش دینا اور خوش ہونا، راضی ہونا، بعض صفات ہی اس کی کچھ صفتیں ہیں، یعنی یہ صفتیں ہیں جن کا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے مایوس نہ ہو۔ فالحلم اس لیے کہ بردباری کرنا، والغفران بخش دینا، والرضوان اور خوش ہونا اور راضی ہونا، بعض صفات ہی اس کی کچھ صفتیں ہیں۔ اے لا تکونوا یئسین قانتین لأن الانات والحلم والعفو والرضاء من صفات اللہ تعالی، لا تمتروا فی ذاتہ فالکل من آیاتہ، اس کی ذات میں شک و شبہ نہ کرو، لا تمتروا فی ذاتہ، اس کی ذات میں شک و شبہ نہ کرو، فالکل من آیاتہ، اس لیے کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو سب اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی جو اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ معنی البیت اے لا تقعوا فی شک، اے لا تکن شاکا فی وجودہ، لأن کل ما ترى من الآیات تدل علی وجودہ تعالی۔